بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں سب سے بہترین عورت حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی عظیم عورت ہیں۔ ہم اپنے اسی چینل پہ اور بھی اسلامی خواتین کے بارے میں ویڈیو بنائیں گے۔ اسی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم نے اپنی ویڈیو میں ایسی عظیم عورت کے بارے میں ذکر کیا ہے جن سے تاریخ کے صفحات روشن ہیں۔ یہ درست ہے کہ ان کی زندگی کے واقعات دلچسپ ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے ایک روشن مثال پیش کرتی ہیں۔ وہ اپنے ذہنوں میں تبدیلی کریں، اپنی گودوں میں ایک نئی نسل کو پروان چڑھائیں۔ عورت کیا نہیں کر سکتی ہے، مگر اسلام نے اس کے لیے کچھ حدیں مقرر کر دی ہیں جن سے باہر جانا خود اس کی ذات کے لیے نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ ان حدوں کے اندر رہنے والی کئی عورتوں نے وہ کام کیے ہیں جن کی مردوں کو توفیق نہ ہوئی۔ بزرگی اور شرف کیا کم ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والی ایک عورت تھیں، اور عورت بھی وہ جو اپنے خاوند کی رسالت اور خدا کو ایک ہونے کا اقرار کرتی ہے۔ ہر بیوی اپنے شوہر اور اس کی اچھائیوں برائیوں سے اس طرح واقف ہوتی ہے کہ دنیا کا کوئی دوسرا شخص اس کی ذات سے اتنی واقفیت نہیں رکھتا۔ اس عورت کی عظمت اور بزرگی سے کون انکار کر سکتا ہے؟ شادی کے 15 سال بعد آپ کے شوہر بھی کون، جس نے 40 سال مکہ میں اس طرح زندگی بسر کی کہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہنے پر مجبور ہو گئے۔ نبوت کا اظہار سب سے پہلے اپنی زوجہ مطہرہ کے سامنے کیا اور اپنے خوف کا اظہار کیا کہ آج غار حرا میں جہاں میں ایک خدا کی عبادت کے لیے جایا کرتا ہوں، میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جس نے وقتی طور پر سما دیا۔ بیوی نے پوچھا، کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے کہا اقرأ یعنی پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر اس نے مجھے سینے سے لگا کر 3 دفعہ بھینچا اور پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق یعنی پڑھ اس خدا کے نام سے جس نے اس دنیا کو پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور و جلال سے لبریز گھر میں آئے تو بیوی سے فرمایا کہ مجھے کپڑا اوڑھ دو۔ چنانچہ کپڑا اوڑھ دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سکون ملا۔ پھر بیوی کو سارا واقعہ سنایا، جس نے سن کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قصوں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح رحمی سے پیش آتے ہیں، محتاجوں اور فقیروں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں اور مشکلات میں حق کی حمایت کرتے ہیں۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ جانتے ہو کہ یہ میاں بیوی کون تھے؟ شوہر تھے تو ہمارے آقا مولا حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیوی تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، جو کہ مکہ کی ایک امیر خاتون تھیں اور اپنی خوبیوں کی وجہ سے طاہرہ کے نام سے مشہور تھیں، جس کے معنی ہے پاکیزہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے والد خلید اپنے قبیلے کے ایک معزز شخص تھے جو ایک لڑائی میں مارے گئے تھے۔ خاوند بھی فوت ہو چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کارندوں کی تجارت کا مال و اسباب دے کر مختلف ملکوں میں بھیجا کرتی تھیں، لیکن ان پر کس طرح کڑی نگرانی نہ کر سکتی تھیں۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے اور گھر گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی، سچائی، شرافت، دیانت اور امانت کے قصے سنائے جانے لگے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے یہ خواہش کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کامیاب واپس آئے اور آ کر ایک پائی کا حساب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ ایک اچنبھے کی بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و شرافت کو دیکھتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے شادی کا پیغام دیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے قبول کر لیا اور شادی ہو گئی۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ شادی کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ 15 سال کی رفاقت کے بعد
جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کی طرف سے وحی آنے کا ذکر کیا تو آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تسلی دی، اور مزید تسلی کے لیے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو عیسائی تھے اور عبرانی زبان جانتے تھے۔ وہ انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ وہاں جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہی ناموس فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہ سکتا اور مجھ میں قوت ہوتی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے نکال دے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا میری قوم مجھے شہر سے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی دشمن ہو جاتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق ہی نہیں کی، بلکہ اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مددگار بھی تھیں۔ کفار مکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے میں ہچکچاتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا بنی رہیں۔ جب کفار مکہ نے اسلام کو تباہ کرنے کی یہ تجویز سوچی کہ مسلمانوں کی کسی قسم کا لین دین نہ کیا جائے، تو سب مسلمان ایک پہاڑی کی گھاٹی میں جسے شعیب ابی طالب کہا جاتا ہے چلے گئے۔ 3 سال تک ان لوگوں نے جو تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھائیں ان کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان 3 سالوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی اسی گھاٹی میں رہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے جو کم سنی میں انتقال کر گئے اور حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوئیں۔ حضرت ابراہیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے، جن کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قاسم کی کنیت اختیار کی۔ 4 صاحبزادیاں ہوئیں، جن میں سے سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ عنہ تھیں اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ تھی، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ انہی کے صاحبزادے تھے۔ ان کے علاوہ درمیان کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ تھیں، جن کی شادی یک کے بعد دیگر تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وہ پاک خاتون ہیں جنہوں نے نبوت سے پہلے بت پرستی کو چھوڑ دیا تھا۔ اسلام کے متعلق وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیر کار بھی تھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت تھی۔ جب تک وہ زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دوسری شادی کے متعلق سوچا تک نہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستور بنا لیا تھا کہ جب گھر میں کوئی جانور ذبح ہوتا تو اس کا گوشت خاص طور پر ان کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا نہیں، لیکن مجھے ان پر رشک آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر اکثر کیا کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے بہترین عورت مریم علیہ السلام اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آ گئیں، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا ان کو جنت میں ایسے گھر کی بشارت دے دیجیے گا جو موتیوں کا بنا ہوگا اور جس میں شور و غل اور مشقت نہ ہوگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نکاح کے بعد 25 برس زندہ رہیں اور ہجرت سے 3 سال پہلے 11 رمضان المبارک کو فوت ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد 25 برس تک زندہ رہیں اور ہجرت سے 3 سال پہلے 11 رمضان المبارک کو فوت ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ایسی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے عائشہ سال ٹیچ کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔